بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس موقع پر تیمم سے متعلق جو ضروری مسائل ہے وہ انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے، چونکہ تیمم بھی ایک ایسا عمل ہے کہ کسی نہ کسی وقت پر انسان کو اس کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اس سے متعلق پورے مسائل نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے عمل کرنے میں انسان کو تذبذب رہتا کہ میں کس موقع پر تیمم کر سکتا ہوں اور کس موقع پر تیمم نہیں کر سکتا۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات یہ ذہن میں رکھے کہ تیمم کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کے سلسلے میں حدیث میں اس کی اہمیت کو بھی ذکر فرمایا۔ تیمم کا جو حکم قرآن کریم میں نازل فرمایا گیا ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 ہے، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کے احکامات کو ذکر کیا ہے۔ ایک حکم ہے نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، اسی آیت کے اندر ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اور دوسرا حکم اسی آیت کے اندر تیمم کا نازل فرمایا۔ تیمم کا حکم نازل ہونے کی وجہ یہ بنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، صحابہ اکرام بھی تھے بلکہ غزوے سے واپس آ رہے تھے۔ ایک مقام پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا۔ اس ہار گم ہونے کی وجہ سے قافلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکا دیا، اور قافلے کے لوگ ہار تلاش کرنے میں لگ گئے، یہاں تک کہ رات کا اکثر حصہ گزر گیا۔ اب کسی کے پاس وہاں پر وہ جگہ ایسی تھی جہاں پر انہوں نے ہار کو تلاش کرنا شروع کیا تھا، نہ وہاں پر پانی موجود تھا، نہ صحابہ کرام کے پاس پہلے سے پانی موجود تھا، یعنی ایسی سرزمین اور ایسا علاقہ وہاں پر وہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے ہار کے گم ہو جانے کی وجہ سے کہ اس سرزمین پہ بھی پانی موجود نہیں تھا، اور ان کے پاس پہلے سے پانی مشکیزوں میں یا ان کے سفر کے ضروریات کے لیے جو پانی ہونا چاہیے تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا۔ اب صحابہ کرام ہار تلاش کرتے رہے یہاں تک کہ نماز کا وقت ختم ہونے کے قریب آ گیا۔ تو ان لوگوں نے بعض صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آ کے شکایت کی کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہم لوگوں کو اتنی مشقت پڑ گئی کہ ایک تو قافلہ پورا ٹھہرا ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ نماز کا وقت بھی نکلنے کا امکان ہے۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے پاس آئے، ان کو ڈانٹا، غصہ کیا، جو کہ ان کی بیٹی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتوں کو نازل فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو یا مسافر ہو اور وضو کے لیے تمہارے پاس پانی دستیاب نہیں ہے تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ تم پاک مٹی سے اب تیمم کر لیا کرو، تو اس کے ذریعے وہ تمہارا وضو کا پانی نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی کر دے گا۔ چنانچہ یہ حکم نازل ہوا، صحابہ کرام نے تیمم کیا۔ اس کے بعد میں ایک صحابی جلیل القدر صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آ کر انہوں نے حضرت عائشہ کا شکریہ ادا کیا، اور حضرت ابوبکر سے بھی کہا کہ ابوبکر کے خاندان والوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے احسانات امت پر فرمائے ہیں، یعنی بعض موقع ایسے ہوئے کہ جن کی وجہ سے ان گھر والوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسائل کو نازل فرمایا، جیسے واقعہ عفق ہے جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہ الزام لگایا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں بھی احکامات نازل فرمائے۔ تو وہ واقعہ تھا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کے حکم کو نازل فرمایا کہ اگر مریض ہو، اب مریض کیسا ہوگا وہ آگے آپ وضاحت سنیں گے، مریض ہے یا مسافر ہے اور ان کے پاس پانی موجود نہیں ہے تو اس حالت میں وہ لوگ تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ تو تیمم کی فرضیت اور تیمم کے نازل ہونے کا حکم جو قرآن میں ہے۔ دوسرا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 5 ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہے جو اس سے پہلے کسی اور نبی کو خصوصیات نہیں ملی تھی، جن میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 مہینے کے فاصلے سے، مسافت سے میرے رعب و دبدبے کو ظاہر فرمایا ہے،
کہ اللہ کے نبی جب کہیں جاتے کسی لشکر کو لے کر تو دشمنوں پر 1 مہینے کے فاصلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب و دبدبہ پڑ جاتا. ایک خصوصیت یہ ذکر فرمائی. دوسری خصوصیت یہ ذکر فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے پوری زمین کو نماز پڑھنے کی جگہ بنائی اور پوری زمین کو پاکی حاصل کرنے کا بھی ذریعہ بنایا. ورنہ گزشتہ قوموں کا حال یہ تھا کہ ان کے لیے عبادت گاہیں مخصوص تھی, وہیں جا کر وہ لوگ نماز عبادت کر سکتے تھے, کسی اور جگہ عبادت نہیں کر سکتے. اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں نماز کا وقت ہوا آپ مصلی بچھا سکتے ہیں. اگر کسی کے پاس مصلی بھی نہیں ہے, پاک سرزمین ہے, وہاں پر وہ نماز پڑھ سکتا ہے اور اس مٹی سے تیمم کر سکتا ہے. دوسری خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی. تیسری فرمائی کہ مال غنیمت, جنگ کرنے کے بعد دشمن جو مال چھوڑ کر جاتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. وہ مال میرے لیے حلال کر دیا گیا, میری امت کے لیے اور نہ دوسری امتوں کے لیے یہ مال حلال نہیں تھا. چوتھی خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شفاعت کبریٰ کا موقع عنایت فرمایا, قیامت کے دن میں انسانیت کی شفاعت کروں گا. اور پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ ہر نبی کو کسی قوم کے لیے بھیجا جاتا, کسی علاقے کے لیے بھیجا جاتا, لیکن اللہ نے مجھے سارے عالم کے لیے اور ساری دنیا والوں کے لیے بھیجا. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس امت کی خصوصیت اور امتیاز ہے کہ اس امت کو تیمم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہولت عطا فرمائی. ورنہ اگر تیمم کی سہولت نہیں ہوتی اور بہر صورت پانی ہی ہونا ہوتا تو ممکن ہے انسان مشقت میں پڑ جاتا پانی نہیں ملنے کی صورت میں. تو یہ دو چیزیں, ایک تو قرآن کریم کی آیت کے ذریعے تیمم کی فرضیت اور دوسرے حدیث کے ذریعے تیمم کی حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اب یہ ہے کہ تیمم کے اندر شرطیں کیا ہے, تو اس میں یہ ہے تیمم کے صحیح ہونے کے لیے 9 شرطیں یہاں پر ذکر کی گئی ہے. پہلی شرط ہے مسلمان ہونا. دوسری شرط ہے نیت کرنا, اور نیت میں آپ کبھی بھی ذہن میں رکھے الفاظ کا زبان سے دہرانا ضروری نہیں ہے, دل میں نیت کا ارادہ کر لینا کافی ہے کہ میں پاکی کی نیت حاصل کر رہا ہوں. وضو کر رہا ہوں تو مٹی پہ جب ہاتھ ماریں گے تو وضو کر رہا ہوں. اگر تیمم میں اللہ نے یہ سہولت رکھی ہے, ایک تو حدث اصغر کہتے ہیں وضو جس سے کرنا پڑتا ہے, اور حدث اکبر کہتے ہیں جس میں غسل کرنا پڑتا ہے. جیسے آدمی ناپاک ہو گیا جس کے اوپر غسل ہو گیا, اب وہ ایسی پوزیشن میں ہے کہ نہ وہ پانی کو استعمال کر سکتا ہے نہ پانی اس کے پاس موجود ہے, تو جیسے نماز کے لیے تیمم کرے گا وضو کی نیت سے, ایسے ہی ناپاک آدمی جب پانی استعمال کرنے پر قادر نہ ہو وہ بھی تیمم کر لے تو وہ ناپاکی اس کی ظاہری ناپاکی ختم شمار کی جائے گی, وہ نماز پڑھنے کے قابل ہو جائے گا. یعنی غسل جس پر واجب ہے وہ تیمم نہیں کر سکتا, وہ تیمم کر لے, وضو نہیں کر سکتا, پانی نہیں نہا سکتا, غسل جس کے اوپر فرض ہے اگر اس حالت میں وہ تیمم کر لے گا تو تیمم پانی نہیں نہانے کی جگہ کافی ہو جائے گا. اسی طرح وضو نہیں کر سکتا, وہ تیمم کر لے تو وضو کی جگہ کافی ہو جائے گا. تو پہلی شرط مسلمان ہونا, دوسری شرط نیت کرنا, تیسری شرط مسح کرنا یعنی پر ہاتھ پھیرنا, چوتھی شرط یہ ہے کہ جب تیمم کو مسح کریں گے تو کم از کم 3 انگلیوں کا استعمال ہونا ضروری ہے. ایسا اس طرح کریں گا 1 انگلی استعمال لگائیں گا تو کافی نہیں ہوگا. پانچویں شرط یہ ہے کہ مٹی یا مٹی کی جنس سے یعنی مٹی کی قسم سے وہ چیز ہونی چاہیے جس پر ہم تیمم کریں گے. اگر مٹی کی جنس سے مٹی کی قسم سے نہیں ہے تو اس پر تیمم نہیں ہوگا. جیسے کانچ ہے, گلاس ہے, آپ اس کے اوپر تیمم نہیں کر سکتے جب تک کہ اس گلاس کے اوپر اس کانچ کے اوپر دھول جمع نہ ہو جائے, ورنہ صرف گلاس پر تیمم نہیں کر سکتے اس واسطے کہ وہ مٹی کی قسم میں سے نہیں ہے, مٹی کی جنس میں سے نہیں ہے. اسی طرح مٹی کا پاک ہونا, ناپاک مٹی پر جا کر تیمم نہیں کر سکتے, وہ مٹی کا پاک ہونا. 7ویں شرط یہ ہے کہ پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہونا. 8ویں شرط عورتوں کا حوض نفاس سے پاک ہونا. اور 9ویں شرط یہ ہے کہ اعضاء تیمم کا پورا گھیراؤ کرنا, یعنی پورے جو اعضاء ہے تیمم کے اندر 2 اعضاء, چہرے کا پورا مسح کرنا, چہرے کے اوپر پورا ہاتھ پھیرنا اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک پھیرنا, اس کا پورا گھیراؤ کرنا, استیعاب کرنا. اگر نہیں کرے گا تو تیمم نہیں ہوگا. یعنی جیسے ہم وضو کرتے وقت پورے چہرے کو دھوتے ہیں, اسی طرح تیمم کا جب مسح کریں گے ہاتھ پھیریں گے تو پورے چہرے پر ہاتھ پھیرنا ضروری ہے. اگر پورے چہرے پر ہاتھ نہیں پھیر گئے, ایک سائڈ ہم پھیر لیں گے تو تیمم نہیں ہوگا. اسی طرح کونیوں تک پورے ہاتھ کو پھیرنا, آزو سامنے اور پیچھے. اسی اگر اس میں بھی کوئی حصہ خشک رہے ہاتھ پھیرنے سے رہ جائے گا تو تیمم نہیں ہوگا. یہ شرطیں ہیں. اب اس کے بعد تیمم کب کرنا جائز ہے, تو تیمم کرنا 6 صورتوں میں جائز ہے. تیمم 6 صورتوں میں ہوگا. پہلی شکل یہ ہے کہ پانی کے استعمال پہ قادر نہ ہو. اب پانی کے استعمال پہ قدرت نہیں ہے, وہ 2 طرح کی ہوگی. یا تو
پانی جہاں پر وہ ٹھہرا ہوا ہے وہاں سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر پانی ہے، جہاں تک وہ پہنچنے میں نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ جس علاقے میں وہ ٹھہرا ہوا ہے وہاں پر پانی موجود نہیں ہے، اور درمیان میں فاصلہ اتنا ہے کہ وہاں جا کر اگر وہ پانی لیں گا تو اس کا نماز کا وقت ختم ہو جائیں گا، تو اس صورت میں وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ایسا مریض ہے کہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، اگر پانی استعمال کریں گا تو مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، یا پانی استعمال کریں گا تو ہاتھوں کے جسم کے اعضاء کے شل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہو یا آدمی کو خود اس کا بات کا احساس ہو کہ میں کس پوزیشن میں ہوں، اگر پانی استعمال کروں گا تو میری طبیعت خراب ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اپنی ذہانت سے اور اپنی بیماری کو وہ سامنے رکھ کر فیصلہ کرے، تو ایسا مریض یا تو مسافر ہے یا مریض ہے کہ جو پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے، یا پھر تیسری شرط یہ ہے کہ اے سخت سردی کے عالم میں آدمی ناپاک ہو جائے، موسم انتہائی سخت تھا سردی کا، آدمی ناپاک ہو جائے، اور اس کے بعد پانی کو گرم کرنے کا بھی انتظام نہیں ہے، اور اس پانی کے اگر اس حالت میں پانی نہائے گا تو نقصان یہ ہے کہ وہ اس کی جان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، اس کے جسم کے اعضاء کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، تو اس حالت میں وہ تیمم کر لے گا تو جنوبی ہے وہ پاک ہو جائے گا، بے وضو ہے تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پانی تو ہے لیکن ایسی جگہ ہے کہ جہاں جا کے لانے میں خطرہ ہے، مثال کے طور پر کنواں ہے جہاں سے آپ پانی لیں گے، یا بورویل ہے وہاں سے پانی لیں گے، لیکن وہاں کوئی سانپ ہے یا کوئی جانور ہے جہاں سے جا کر آپ پانی لائیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کی جان کو نقصان ہو جائے گا، یا پھر جہاں پر پانی ہے اگر پانی اپنا مال ہے وہاں سے جا کر آپ دوسری جگہ سے پانی لائیں گے تو آپ کے سامان کی چوری ہو جانے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں بھی تیمم کرنے کی اجازت ہوگی۔ یا پھر پانی ہے اتنا ہے کہ جس کو صرف پی سکتا ہے آدمی، پینے کے بقدر پانی ہے، استعمال کرنے کے بقدر پانی نہیں ہے بالکل، اس صورت میں بھی تیمم کر سکتا ہے۔ تو یہ چند شکلیں ہیں، پہلی شکل مسافر ہونا، دوسری شکل بیمار ہونا، تیسری شکل پانی ہے لیکن ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر کوئی جانور وغیرہ ہے، زہریلی چیز یا انسان کو جان کو نقصان پہنچنے والی چیز ہے، وہاں پر جائیں گا تو نقصان ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں بھی پانی وہ استعمال کر سکتا ہے، تیمم کر سکتا ہے۔ یا ایسی سخت سردی ہے کہ اگر اس حال میں پانی استعمال کرے گا تو انسان کی جان کو نقصان ہو سکتا ہے یا اعضاء بدن کو نقصان ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں تیمم کر سکتا ہے، صرف اپنے اندازے سے تھوڑا سا موسم ٹھنڈا ہو گیا اب وضو کہاں کریں گے بس تیمم کر لیں گے تو یہ صورت جائز نہیں ہوگی۔ یا پھر پانی موجود ہے لیکن استعمال کے بقدر ہے، اس کو استعمال کریں گا تو لوگوں کو، قافلے والوں کو یا مسافرین کو آگے چل کر سخت تکلیف کا مرحلہ ہوگا، تو اس صورت میں وہ تیمم کر لے گا، وضو کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہوگی۔ اب دو چیزیں ہیں وضو کے اندر، جو دو چیزیں فرض ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ پورے چہرے تک ہاتھ پھیرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ پورے دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک پہنچانا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پاک مٹی پر ہم دونوں ہاتھوں کو اس طرح کر لیں گے، مٹی پاک ہوں گی، یا اگر مٹی نہیں ہے دیوار ہے یعنی زمین کی جن سے دیوار ہے یا پھر دیوار سے بنی ہوئی چیز پتھر وغیرہ اینٹیں وغیرہ ہے، یا پھر اسی طرح ٹائلس وغیرہ ہے، چونا وغیرہ ہے جس پر دھول وغیرہ جمع ہو جاتی، دیوار کے بارے میں لکھا ہوا ہے اگر دھول نہیں بھی ہوگی تو وہ چونکہ بنتی ہے اینٹ سے، سیمنٹ وغیرہ سے جس میں مٹی کا استعمال ہوتا ہے، تو اس صورت میں جب آدمی وہ تیمم کرے گا تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹی پر یا دیوار پر اس طرح لگائے۔ اگر آپ دیوار پر لگائیں گے یا پھر جس پر دھول جمع ہے اس پر لگائیں گے تو ظاہر سی بات ہے زیادہ دھول وغیرہ نہیں لگے گی ہاتھوں کو، زیادہ ہاتھ متاثر نہیں ہوں گے، لیکن جب پاک مٹی پر ہاتھ ماریں گے تو ہتھیلیوں پہ زیادہ مٹی لگ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں طریقہ یہ ہے کہ جب مٹی پر آپ ہاتھ ماریں گے، ہاتھ لگا دیں گے اور زیادہ مٹی ہاتھوں کو لگ گئی تو اس طرح ہاتھوں کو جھاڑ دیں گے، اگر اس طرح جھاڑنے سے، اس طرح دور کرنے سے مٹی نہیں گری پوری تو ہلکی سے اس انداز میں بھی نکال سکتے ہیں، لیکن اصل طریقہ یہ کہ اس طرح ہاتھ مارنے کے بعد مٹی میں یا دھول وغیرہ پہ لگانے کے بعد اس کو اس طرح جھٹک دیں گے، جھاڑ دیں گے، اس کے بعد اپنے پورے چہرے کو، جیسے وضو کے اندر پورا چہرہ دھونا فرض ہے، پورے چہرے پر ہاتھ پھیر لیں گے، اگر کسی کی داڑھی ہے تو وہ داڑھی کے اندر بھی اس طرح انگلی کر لیں گا، خلال اس کا ہو جائے گا۔ تو پہلا فرض جو تیمم میں ہے اپنے پورے چہرے پر ہاتھ کو پھیرنا، دوسرا فرض یہ ہے کہ اب پھر دوسری مرتبہ ہاتھ مارے گا تو دیوار پر ہاتھ لگائے گا، اس کے بعد اپنے کونیوں تک اس انداز میں پھیر لے، اگر انگوٹی پہنا ہوا ہے تو انگوٹی کو ہلا لے، گھڑی وغیرہ ہے تو اس کو نکال لے تاکہ وہ حصہ رہ نہ جائے، پورے ہاتھ کو کونیوں تک اپنے پہنچائے،
پھیرے، ایک طرف ہو جائے گا پھر دوسری طرف اسی ہاتھ کو پھیر لیں گا. تو اس طرح دو فرض ہے، ایک چہرے پر ہاتھ کو پھیرنا اور دوسرا دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک اپنی ہتھیلی کے ذریعے مسح کرنا. یہ تیمم کے اندر فرض ہے. اگر اس کے اندر کمی رہ جائے گی تو پھر آدمی کا تیمم نہیں ہوگا. اس کے بعد یہ ہے کہ اب جیسا ذکر کیا گیا مریض کے بارے میں، تو یہ اندازہ کون کرے گا؟ تو لکھا ہے کہ خود اپنے تجربے یا اپنے گمان سے واقعی مرض کے بردانے کا اندیشہ ہے، یا کوئی مسلمان ماہر ڈاکٹر یا کوئی ماہر ڈاکٹر جس کے اوپر یقین کر سکتے وہ اس بات کے بارے میں کہے کہ اگر آپ پانی استعمال کریں گے تو نقصان دہ ہوگا، تو اس صورت میں تیمم ٹوٹنے کا ایک شرط یہ بھی ہے کہ آدمی وضو تیمم کر لیا. جیسے آپ نے اوپر سنا تھا کہ 1 میل کے مسافت پر 1 میل کے فاصلے پر پانی تھا، وہاں جا کے لانا مشکل تھا، نہیں لا سکے، تیمم کرے. لیکن تیمم کرنے کے بعد پانی قریب آ گیا، کوئی لا کے آپ کو پانی دے دیا، یا جو جانور تھا جس کی ڈر سے آپ جا نہیں رہے تھے وہ جانور وہاں سے چلے گیا، تو تیمم کرے تھے، اب اس کے بعد نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے ہو گئی نماز، لیکن اب وہ تیمم باقی نہیں رہے گا، اس سے آپ دوسری نماز نہیں پڑھ سکتے، اس واسطے کہ وہ جو شرط تھی وہ ختم ہو گئی، وہ جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ ختم ہو گیا. اب جا کر وہاں سے پانی لا لیں گے، پانی کو استعمال کر لیں گے. اگر وقت تنگ ہے، وقت بالکل آخری وقت چل رہا، اس صورت میں اگر ہم وضو کرنا چاہ رہے تو ایسی نماز جس کی بعد میں قضا ممکن نہیں ہے، تو اس صورت میں اجازت یہ ہے کہ آپ تیمم کر سکتے. جیسے نماز جنازہ ہے، آپ وضو کر کے آئیں گے تو ممکن ہے جنازے کی نماز ختم ہو جائے گی. وضو کر کے آئیں گے، عید کی نماز ہے، وضو کر کے آئیں گے تو ممکن ہے عید کی نماز ختم ہو جائے گی. تو اس صورت میں پہنچے تو اس صورت میں اگر کوئی تیمم کر لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی، نماز جنازہ بھی ہو جائے گی، اس کے بعد عیدین کی نماز بھی ہو جائے گی. لیکن پھر بعد میں اگر جنازے کے بعد اپنی فرض پڑھ رہا یا سنت پڑھنا چاہ رہا تو پھر الگ سے اس کو وضو کرنا پڑے گا. ہوائی جہاز، پلین میں کوئی جا رہا، پلین میں پانی کا انتظام ہے تو ٹھیک ہے، آدمی وہاں پر وضو کر لے. اگر پانی کا انتظام نہیں ہے تو تیمم کے لیے اگر کوئی چیز اپنے ساتھ لے گیا تھا اس کو استعمال کر لے گا، اس کے ذریعے وہ نماز پڑھ لے گا. تیمم کا طریقہ ذکر کیا گیا. ایک آدمی وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے وضو نہیں کر سکتا، ہاتھ اس کے شل ہو گئے، فالج کا اثر ہے، ہاتھ وہ اٹھا نہیں سکتا، تو اگر کوئی دوسرا آدمی مٹی وغیرہ پہ ہاتھ پھیر کر اس کے ہاتھوں پر ہاتھ مسح کرے تو اس صورت میں بھی اس کا وضو ہو جائے گا، تیمم ہو جائے گا. جو خود اپنی طرف سے تیمم کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، ہاتھ گر گیا، وہ ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے، دیوار پر یا مٹی پر لگانے کے قادر نہیں ہے، دوسرا کوئی اس کی طرف سے تیمم کرائے تو اس صورت میں اس کا تیمم ہو جائے گا. تیمم کن چیزوں سے کرنا جائز ہے؟ شروع میں ذکر کر دیا گیا کہ پاک زمین اور اس کی ہر جنس پر تیمم کرنا جائز ہے جو آگ میں ڈالنے سے نہ جلے، نہ ڈھلے، نہ نرم ہو، جیسے پتھر اور ہر قسم کی مٹی. اور جو چیز آگ میں ڈالنے سے جل جائے یا پگھل جائے یا نرم ہو جائے تو ان پر اگر گرد و غبار نہ ہو تو تیمم کرنا جائز نہیں ہے، جیسے لوہا، تانبا، سونا، چاندی وغیرہ. چونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آگ میں ڈالنے سے پگھل نہیں جاتی، اور دوسری چیز مٹی کی جنس سے بھی نہیں ہے، لوہا وغیرہ مٹی کی جنس سے بھی نہیں ہے، اس وجہ سے اس پر تیمم نہیں ہوگا. باقی مٹی کی جو جنسیں ہوں گی اس پر تیمم ہوگا. گرد و غبار پر تیمم کرنا، لکڑی ہے، لکڑی پر ہم صرف لکڑی صاف ہے، اس کے اوپر گرد نہیں ہے تو تیمم نہیں کر سکتے. اگر گرد آ گئی، دھول وغیرہ آ گئی تو چونکہ مٹی کی جنس سے ہے تو اس صورت میں اس لکڑی پر اگر آپ ہاتھ پھیر لے کے مسح کر لیں گے تو تیمم ہو جائے گا. اگر لوہا یا لکڑی وغیرہ پر اتنا گرد جم رہا ہو کہ اس پر ہاتھ پھیرنے سے گرد کا اثر ظاہر ہو جائے تو اس پر بھی تیمم درست ہے. سیمنٹ، ٹائل، پتھر، چونا سب زمین کی جنس سے ہے، لہٰذا اگر وہ پاک ہو تو ان پر تیمم کرنا جائز ہے، اگرچہ کہ ان پہ بالکل بھی گرد و غبار نہ ہو، دیوار وغیرہ پر بالکل بھی گرد نہیں ہے، تب بھی اس پر آپ تیمم کے لیے ہاتھ مار کر مسح کر سکتے ہیں، اس واسطے کہ مٹی کی جنس سے ہے. ایک ہی مٹی پر کئی مرتبہ تیمم کیا گیا تب بھی جائز ہے. پاک مٹی پر ایک نہیں دونوں تینوں آدمی ہاتھ لگا کر مسح کر لیے تو اس صورت میں بھی اس کا تیمم ہو جائے گا. اب تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا. اور دوسری چیز پانی اگر دستیاب ہو گیا تو اس صورت میں بھی تیمم ختم ہو جائے گا. یہ چند مسائل تھے تیمم کے جو ضروری ہے. خلاصہ آپ ذہن میں رکھے، تیمم کے اندر دو چیزیں ضروری ہے، ایک تو پورے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرنا، دوسرا دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک ہاتھ لے جا کر مسح کرنا. اور بنیادی چیز جس پر تیمم لازم اور تیمم کرنے کی جس کو گنجائش اور اجازت ہوگی، مسافر ہے جس کے اوپر پانی ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے دور دور تک، وہ جہاں تک تلاش کرنا تھا تلاش کر لیا،
दूसरी चीज बीमार है, ऐसा बीमार अगर पानी को इस्तेमाल करेगा तो मर्ज के बढ़ जाने का अंदेशा है। तीसरी चीज पानी है लेकिन इतना कम है कि खुद पिएगा तो जान बचेगी, अगर इस्तेमाल कर लेगा तो उसकी और काफिले वालों की जान को नुकसान होने का अंदेशा है। चौथी चीज इतनी ज्यादा सर्दी बढ़ गई है कि अगर पानी को इस्तेमाल करेगा तो जिस्म के आज़ा के शल हो जाने का। पानी है लेकिन ऐसी जगह पर है जहाँ कोई जानवर वगैरह है, जहाँ पर जाके लाना मुमकिन नहीं है, तो उस सूरत में वो तयम्मुम कर सकता है। ये चंद तयम्मुम के बुनियादी और ज़रूरी मसाइल थे जो किसी न किसी मौके पर इंसान को पेश आ जाते हैं, तो हम लोगों को उसको ज़हन में रखना चाहिए। और बवक्त ज़रूरत अगर कोई आपसे पूछे, मालूम करना चाहे, तो आप ये मसाइल को बता भी सकते हैं ताकि सही मसले की रोशनी में इंसान अमल करने वाला बने। वरना बाज़ औक़ात लोग मामूली बहाने से, थोड़ी सी सर्दी हो गई तो तयम्मुम कर लेना चाहते हैं, बारिश हो रही अब तो हाथ नहीं हो रहा, तयम्मुम कर लेना चाहते हैं, उस सूरत में तयम्मुम जायज़ नहीं होगा। उसके बाद आगे मसला है मसाह करना, जो साक्स, मोजे, खुफ़ैन जो हम पहनते हैं, किस पर मसाह कर सकते हैं, किस पर नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला सही इल्म की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाह बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।